بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی موضوعی تفسیر قصہ چینل کے سلسلے میں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آج کا موضوع ہے رد شرک اور انسان کی تکمیل کا راز۔ دو باتیں کہ شرک غلط ہے اور انسان کی تکمیل کیسے ہوتی ہے۔ خدا نے فرماتا ہے سورہ انعام میں، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پکاریں جو نہ تو ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں، جبکہ خدا ہی ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھاتا ہے، تو کیا اب ہم الٹے پاؤں اللہ سے پھر جائیں؟ کیا ہم اپنی حالت اس آدمی کی سی کر لیں جسے شیطان صحراؤں جنگلوں میں حیران و پریشان پھرائیں، جبکہ اس کے ساتھی اس کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ادھر ہماری طرف آ جا۔ کہہ دیجئے کہ صحیح رہنمائی اور ہدایت صرف اللہ کی ہدایت ہے۔ اسی کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ہم کائنات کے پالنے والے مالک کے سامنے سر اطاعت جھکا دیں۔ اس طرح نمبر 1 نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں، نمبر 2 خدا کی ہر نافرمانی سے بچتے رہیں، کیونکہ وہی خدا تو ہے جس کی طرف ہم سب کو پکڑ کر سمٹ کر جانا ہے، اور وہی خدا ہے جس نے آسمان و زمین کو بالکل صحیح طور پر ٹھیک پیدا کیا۔ پھر جس دن وہ کہے گا ہو جا، حشر ہو جا، تو اسی وقت حشر ہو جائے گا، کیونکہ اس کا حکم بالکل سچی حقیقت ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن ساری کی ساری بادشاہی ظاہر بظاہر بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ وہ دیکھی اور اندیکھی سب کی سب باتوں کا اچھی طرح سے جاننے والا ہے، اور گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک دانائی کے ساتھ صحیح کام کرنے والا ہے، اور ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ سورہ انعام تفسیر۔ ایک دہریے نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ لوگ اللہ کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں جبکہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتے؟ امام نے فرمایا خدا کا دیدار ایمان کی روشنی میں دل و دماغ سے کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک تو ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت۔ اس بصارت آنکھ سے ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، مگر بصیرت سے دیکھ سکتے ہیں۔ اقبال نے کہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب۔ دل بینا وہ جو عقل دیکھتی ہوئی آنکھ، دل بینا بھی کر خدا سے طلب۔ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو امام نے فرمایا خدا کا دیدار ایمان کی روشنی میں دل و دماغ سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عقل خدا کے وجود کو بالکل اسی طرح دیکھ لیتی ہے جس طرح آنکھ چیزوں کو دیکھتی ہے۔ خدا کی آیتوں، نشانیوں اور مخلوقات کو دیکھنا، خدا کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنا، خدا کی عظمت کو دیکھنا ہے، اور بلکہ خدائی کو دیکھنا ہے۔ اس بات پر زندیق نے کہا کیا خدا اس بات پر قادر نہیں کہ خود کو لوگوں پر ظاہر کر دے تاکہ وہ اسے دیکھ لیں؟ حضرت امام نے فرمایا تم خدا سے ایسی بات مانگ رہے ہو جو محال عقلی ہے، عقلاً ناممکن ہے، کیونکہ ہماری عقل محدود ہے، اللہ لامحدود ہے۔ ہماری نگاہیں محدود ہیں، اللہ کی ذات لامحدود ہے، لہذا محدود چیز سے ہم لامحدود چیز کو دیکھ سکتے ہی ہیں، کیونکہ خدا کی ذات ہم سے بہت بلند و بالا ہے۔ ہمارا اس کو آنکھوں سے دیکھ لینا، ہاتھوں سے چھو لینا کسی بھی طرح ممکن نہیں، اس لیے وہ ہمیشہ ہمارے سامنے حجاب ہی میں رہے گا۔ از کتاب امام جعفر صادق مصنفہ ابو زہرہ مصری۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کو آپ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے۔ جس طرح ہم کسی شاعر کو اس کے کلام سے، کسی آرٹسٹ کو اس کی تصویروں سے، کسی کاریگر کو اس کی مصنوعات سے، کسی مصنف کو اس کی تصنیف سے، کسی استاد کو اس کے لیکچر سے، کسی طالب علم کو اس کے حل کیے ہوئے پرچوں سے، کسی ایڈمنسٹریٹر کو اس کے انتظامات سے، کسی ڈاکٹر کو اس کے علاج سے، کسی حاکم کو اس کے انصاف سے، کسی عالم کو اس کے علم اور کردار سے پہچانتے ہیں، اسی طرح ہم خدا کو
آسمانوں زمین کی عظمت تخلیقات، عظیم تخلیقات کو دیکھ کر اللہ کی عظمت کو پہچانتے ہیں۔ یہ ہے طریقہ اللہ کو پہچانے کا۔ اسی لیے حضور اکرم ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تفکر ساعۃ افضل من عبادت 70 سنوات۔ 1 گھنٹہ اللہ کی آیتوں پر، تخلیقات پر غور و فکر کرنا، یہ 70 سال عبادت کرنے سے افضل ہے۔ اہل بیت کے سلسلے کے 8ویں امام علی بن موسیٰ رضا صلوات اللہ علیہ السلام علیہ فرماتے ہیں لیس العبادہ کثرت القیام و کثرت السجود۔ یہ عبادت نہیں ہے کہ تم کثرت سے کھڑے رہو اور کثرت سے سجدے کرو، بل العبادہ، عبادت یہ ہے التدبر فی خلق اللہ، عبادت یہ ہے کہ اللہ کی تخلیقات پر غور و فکر کرو۔ جتنا آپ اللہ کی تخلیقات پر غور و فکر کریں گے اتنا ہی آپ اللہ کی بڑائی کو اور اللہ کے احسانات کو سمجھیں گے، اور جتنا آپ اللہ کی بڑائی کو اور تخلیقات کو سمجھیں گے اور آپ کے دل میں اللہ کی بڑائی کا احساس پیدا ہوگا اتنا ہی آپ کے اندر اللہ سے محبت پیدا ہوگی، کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ کمال سے محبت کرتی ہے۔ دیکھیے کرکٹر ہوتا ہے، کرکٹر اچھا کرکٹر ہوتا ہے، اچھا آرٹسٹ ہوتا ہے، اچھا شاعر ہوتا ہے، اچھا ایکٹر ہوتا ہے، کتنے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لاکھوں دل اس کے لیے دھڑکتے ہیں۔ میں ایک کمال ہے، اچھا کرکٹر ہے، اچھا شاعر ہے، غالب، آج تک دنیا اس کا نام لیتی ہے۔ میری کتاب کی لائبریری میں بھی غالب کا دیوان رکھا ہوا ہے، ہر وقت پڑھتا ہوں، روز پڑھتا ہوں تقریباً، اور میر انیس، سب دنیا سلام کرتی ہے۔ ایک کمال تھا، شاعر تھے یہ لوگ۔ ایک کمال سے اتنی محبت کرتے ہیں تو جو سارے کمالات کا پیدا کرنے والا ہے اس سے کتنی محبت ہونی چاہیے، مگر ہم اس کمالات کو سمجھے تو صحیح۔ اس کے کمالات کیسے سمجھیں گے ہم؟ بھائی غالب کا کمال وہ سمجھے گا جو غالب کا کلام پڑھے گا، اقبال کا کمال وہ سمجھے گا جو اقبال کا کلام پڑھے گا۔ ایسے خدا کی عظمت کو وہ پہچانے گا جو خدا کی تخلیقات کو دیکھے گا، سوچے گا، غور کرے گا۔ لہذا ہم اس بات کی دعا کرتے ہیں خدا ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی تخلیقات پر غور کریں، اللہ کی عظمت کو، بڑائی کو سمجھیں، اور اس کے بعد اس سے محبت کریں، اس کے سامنے سجدہ کریں، اور آخرکار اس کی اطاعت کریں۔ یہی سب سے بڑا کمال ہے، یہی انسانیت کا ارتقاء ہے۔ خدا نے خود فرما دیا صاف صاف ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری غلامی کریں، میری عبادت کریں، میری اطاعت کریں، یعنی اللہ کی۔ تو ہم اس بات کی توفیق اللہ تعالیٰ فرمائے، اور یہ توفیق اسی وقت ملے گی جب ہم اللہ کی آیتوں پر غور و فکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔